اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفص بن عاصم بن عمر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1101۔ قطان نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن حفص بن عاصم نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1102۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے خبر نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہاں، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1103۔ لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ انہیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں سفر میں نفل سواری پر پڑھتے تھے، وہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاتی ادھر ہی صحیح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1104۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر، خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا، نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1105۔